بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور بڑے اہم مسئلے پر جو ہمیں درپیش آتا ہے ہماری روزانہ کی پریکٹس میں، اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ وہ ہے کہ نفسیاتی ذہنی امراض میں مبتلا لوگ زیادہ تر بہت دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ علاج کروانا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں علاج کروائیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ٹھیک ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی کسی اور کا ہے۔ تو یہ جو بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مرض بڑھتا جاتا ہے، پرانا ہوتا جاتا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز دیر سے پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے مسائل میں انسان گھرا رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اس کا مستقبل متاثر ہوتا ہے، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو نفسیاتی اور ذہنی امراض کو سمجھنا اور اس کا بروقت علاج کروانا یہ بہت ضروری ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں مریض سے زیادہ گھر والوں پر۔ اب کیوں لوگ نہیں کرواتے علاج، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے جو میرے مشاہدے میں جو آیا ہوا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے، یا اس کو کیا ہے پرابلم جو اس کا علاج کروائیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، کیونکہ نفسیاتی اور ذہنی امراض میں زیادہ تر مریض کا رویہ جو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اس کو کہتے ہیں سایہ ہو گیا، اس کو جن آ گئے، اس کو تویز پڑ گئے ہیں، یا اس کے اندر کوئی بدروہیں آ گئی ہیں، تو اس کا رویہ سوچے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو کنسیپٹ ہے تو اس میں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جی جعلی جو پیر فقیر اور یہ جو دم درود کرنے والے جو ان کے پاس لیے پھرتے ہیں، اور بہت سارے وہ بھی پھر اپنے خود غرضی کی وجہ سے اس کو لگائے رکھتے ہیں ان کے اندر، بلکہ ان کی سوچ کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ تمہاری تو پھوپھی نے جادو کیا ہوا ہے، تمہاری جٹھانی تمہارے خلاف ہے، تمہاری درانی تمہارے خلاف ہے، تمہاری ساس نے یہ کیا ہوا۔ اتنے گھر خراب ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، بیماری اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگوں کو ایک تو بیماری کا ادراک نہیں ہے، دوسرا ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا بھی مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، بس لگائے رکھیں گے پیچھے۔ یا پھر کئی دفعہ مریض اور ان کے لواحقین خود ہی نہیں آنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی وہ جائیں گے ڈاکٹر، وہ بتائے گا، ہماری بےعزتی ہوگی، لو جی ہمیں کون سا یہ ذہنی مسئلہ ہے، ہمیں کون سا یہ بیماری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ جی کہ ہمارا نوجوان ہے ہماری بیٹی، یا جوان ہے ہمارا بیٹا، یہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بےعزتی ہوگی، یا اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اس ڈر اور خوف کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی علاج نہیں کرواتے، حالانکہ بیماری سے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جی ایک اسٹگما ہے، اسٹگمٹائز ہے یہ بیماری، ذہنی مسئلہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی ذہن کو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ حالانکہ زیادہ تر جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے مطلب کہ 90% وہ مطلب کہ پاگل پن نہیں ہوتا، یا سائیکوٹک نہیں ہوتے، وہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، خوف ہے، کنورشن ڈس آرڈر ہیں، جو جن میں ہسٹیریا وغیرہ کہہ لیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا علاج ضروری ہوتا ہے وقت پر تاکہ وہ ٹھیک ہوں جلدی وہ، اور اپنی زندگی میں وہ واپس جائیں اور اپنے جو کارکردگی کو بہتر کریں، اپنے علم حاصل کریں، یا اپنے تجربہ یا جو ان کی زندگی میں وہ انہوں نے اپنا جو کاروبار کا تجربہ ہے، جب تعلیم کا جو اس کو حاصل کریں اور زندگی کو بہتر کریں۔ لیکن وہ نہیں، لوگوں کے ڈر خوف سے۔ یا دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نیند کی دوائیاں دے دیتے ہیں جی، وہ بھی نیند کی دوائیاں نہیں ہوتی، وہ وقتی طور پہ انگزائٹی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ سیڈیٹ ہوتا ہے، اس کو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے، لیکن نیند کے لیے نہیں ہوتی، وہ سوچ بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج کل تو بہت ساری میڈیسن ایسی آ گئی ہیں جن میں نیند ہی نہیں ہوتی لیکن سوچ کو بدلتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جی ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے مریضوں کا علاج کروائیں، ان کا مستقبل خراب نہ کریں، ان کی زندگیاں برباد نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر 99% بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ممکن ہے، اور مریض پھر اپنی زندگی میں واپس جا سکتا ہے،
کام کر سکتا ہے۔ البتہ کئی بیماریاں ایسی ہیں جو لمبے عرصہ کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ زیادہ تر بیماریاں جو نفسیاتی یا ذہنی ہیں، دماغ کے ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں کم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے شوگر ہے کسی کو، شوگر میں کیا ہوتا ہے؟ انسولین کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جسم میں انسولین پیدا نہیں ہوتی، شوگر خون میں بڑھ جاتی ہے، اس سے وجہ سے پھر آنکھوں پر، دل پر، دماغ پر اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مریض اگر وہ انسولین گولیوں کی شکل میں، ٹیکے کی شکل میں یا جس طرح بھی لیتا جائے گا ٹھیک رہے گا، نہیں لے گا تو پرابلمس ہو گئے۔ اب اس بیماری بالکل اسی طرح بیماری جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، یہ بھی ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا مینیا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ ان میں بھی یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے کم زیادہ، کسی میں کم ہو جاتے ہیں، کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی میں امبیلنس ہو جاتا ہے۔ تو وہ اگر دوائیاں کھاتا رہے گا باقاعدہ، اس کو ایک مینٹیننس ڈوز پہ، پہلے کئی دفعہ زیادہ دوائیاں لینی پڑتی، پھر آہستہ آہستہ کم ہو کے ایک مینٹیننس ڈوز پہ آ جاتا ہے مریض اور وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ اگر وہ حالات بہتر، جیسے ورزش ہم کہتے ہیں، سوچ کو بدلے، نماز پڑھے، سیر کرے، اگر اس طرح کر لیتا ہے تو دوائیاں چھوٹ بھی جاتی ہیں۔ بہت سے میرے مریض ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خوف کا شکار تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، وہ ہفتے میں 1-2 گولیاں لیتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ضروری ہے، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو قائل کریں، اس کا علاج کروائیں، اس کی دوائیاں باقاعدہ جاری رکھیں تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو، گھر والوں کے لیے وہ بوجھ نہ ہو بلکہ گھر والوں کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔